شاہ رکن عالم، شاہ رکن عالم، آپ کا اسم گرامی رکن الدین، لقب فضل اللہ اور کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ شیخ صدر الدین عارف کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی والدہ شاہ رکن عالم ہے، جو فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی تھیں اور بہاؤالدین زکریا سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھیں۔ حافظ قرآن تھیں، تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں، روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتی تھیں۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 24 نومبر 1251 عیسوی ملتان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: رکن الدین عالم بن صدر الدین عارف بن بہاؤالدین زکریا بن شیخ وجیہ الدین المنقلب بشیخ محمد غوث بن سلطان ابا بکر بن سلطان جلال الدین بن سلطان علی قاضی بن سلطان حسین بن سلطان عبداللہ بن سلطان مطرفہ بن سلطان خزیمہ بن امیر حازم بن امیر تاج الدین بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن امیر مہار بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ خزینۃ الاصفیہ میں ہے کہ ایک دفعہ چاند رات کو بی بی راستی سلام کے لیے اپنے خسر شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت شیخ رکن الدین عالم شکم مادر میں تھے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور غیر معمولی تکریم سے پیش آئے۔ بی بی راستی خسر کا خلاف معمول طرز عمل دیکھ کر متعجب ہوئیں۔ شیخ نے ان کے استعجاب کو محسوس کر کے فرمایا: بی بی، یہ تمہاری تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بچے کی تعظیم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا۔ شاہ رکن عالم کی ولادت بسعادت 9 رمضان المبارک 649 ہجری جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی نے غرباء اور مساکین کے دامن زر و جواہر سے بھر دیے۔ عقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لیے کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ شیخ الاسلام مولود مسعود کا نام رکن الدین رکھا، جو بعد میں شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی آپ کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھیں۔ والدہ حافظ قرآن تھیں، اسی لیے لوری کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ اگر اس دوران آذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکن الدین دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے آذان سنتے۔ رات کو جب بی بی صاحبہ تہجد کے لیے بیدار ہوتی تو آپ بھی جاگ پڑتے۔ ام المریدین بی بی راستی نے گھر کی نوکرانیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننھے رکن الدین کو سوائے اسم ذات کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کریں اور نہ کوئی دوسرا لفظ ان کی موجودگی میں بولیں۔ اس احتیاط کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب شاہ رکن عالم بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا۔ ایک دن شاہ رکن الدین کی عمر مبارک جب 4 سال کی تھی، شیخ الاسلام بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پر رکھ دی تھی۔ حضرت صدر الدین عارف پاس ہی مؤدب بیٹھے تھے کہ ننھے رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو کہ وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اسی کو عطا کروں گا۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پر رکھ دی گئی۔ آپ کے خلیفہ اول سلطان التارکین حمید الدین حاکم سالہ سال سے اپنے پیر و مرشد کے ظہور کا انتظار فرما رہے تھے۔ جوں ہی قطب الاقطاب کے عالم وجود میں آنے کا مژدہ سنا تو حاجیوں کی طرح احرام باندھ کر ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مست با الست حضرت رکن الدین ابو الفتح کی زیارت سے، جو ابھی طفل شیرخوار تھے، مشرف ہوئے تو افزونی اور جوش و شوق سے کہ شاید اس شیر پیشہ ولایت کی حد بلوغت تک عمر فرصت
فرصت نہ دے۔ حضرت غوث العالمین سے عرض کی، حضور مجھے ابھی سے ہی غلاموں کی شرکت کا شرف بخشیں۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی نے حمید الدین حاکم کا ہاتھ پکڑ کر رکن الدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حمید الدین حاکم شکرانہ الہی بجا لائے۔ ایک مرتبہ رکن الدین جد بزرگوار کے حضور میں پلنگ کے عین سامنے مولانا محمد محسن کی مسجد کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ مولانا اٹھ کر جانے لگے تاکہ مسجد میں جا کر آذان دیں، لیکن شیخ رکن الدین نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ قطب الاقطاب پکڑ لیتے۔ دفعتاً حضرت بہاؤالدین زکریا کی نظر پڑ گئی۔ پوچھا، مولانا کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، آذان دینے کے لیے اٹھتا ہوں، مگر مخدوم زیادہ دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ کس طرح چھوڑے، ابھی تو عرش کے مؤذن نے بھی آذان نہیں دی۔ جب غوث العالمین نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ نونہال بھی ہمراہ ہوتے۔ نماز شروع ہوتی تو آپ دروازے میں کھیلتے رہتے۔ ایک دن غوث العالمین نماز سے فارغ ہو کر دروازے کے قریب آئے تو دیکھا کہ قطب الاقطاب نے دوزخی اور جنتی نمازیوں کے جوتوں کی الگ الگ قطاریں لگا رکھی ہیں۔ عوام تو اس نکتے کو کیا جانتے تھے، خواص نے بھی البتہ اپنے ذہنوں پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ وہ نتیجہ نکالتے، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جوتے غلط ملت کر دیے اور باہر نکل کر پیار سے سمجھایا کہ بابا ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راز فاش کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ آپ کے اس ادب کو دیکھ کر حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو عالم کا خطاب عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی دونوں سے آپ نے ظاہری و باطنی کمال حاصل کیے۔ شیخ رکن الدین عالم اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید و خلیفہ اعظم تھے۔ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت جہانیہ جہاں گشت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جب شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کا کام کمال کو پہنچا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے۔ 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہونے لگے۔ جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے۔ مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور آپ اس کی دلجوئی فرماتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت یہ ہے: صدر الدین عارف بہاؤالدین زکریا ملتانی، ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی، ضیاء الدین سہروردی، شیخ ابو عبداللہ، شیخ اسود احمد نیوری، شیخ ممتاز علی دینوری، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ سری سختی، خواجہ معروف قرخی، خواجہ داؤد طائی، خواجہ حسیب اجمی، خواجہ حسن بصری، حضرت علی بن ابی طالب اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی تعلقات تھے اور عمراء بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے دور میں سلطان علاؤالدین خلجی دہلی کے تخت پر متمکن تھے۔ شیخ رکن الدین ایک مرتبہ ملتان سے دہلی تشریف لے گئے تو سلطان نے شاہان شوکت سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کا بہت اعزاز و اکرام کیا، بہت سارا روپیہ آپ کی نظر کیا، رخصت کے وقت مزید رقم پیش کی۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے رقم تو قبول فرما لی مگر ساری رقم وہیں فقراء میں تقسیم کر دی اور ساتھ کچھ نہ لائے۔ اس کے علاوہ سلطان قطب الدین خلجی، سلطان غیاث الدین تغلق، سلطان محمد تغلق بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔
حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ملتان سے دہلی صرف خواجہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، چنانچہ جب سلطان علاء الدین استقبال کو آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی دہلی میں آپ کی عزت افزائی کے لیے وہاں تشریف لائے۔ اگرچہ آپ سلطان کے ہاں مہمان ٹھہرے مگر زیادہ تر وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کی وفات کے 10 سال بعد حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک کر دیا، صرف نماز کے لیے حجرے سے باہر آتے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ 735 ہجری رجب کی 16 تاریخ بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ مرقد مبارک آپ کا ملتان میں آپ کے جد امجد اور والد ماجد کے مزار کے قریب ہی ہے۔ آپ کی غذا بہت ہی قلیل تھی، ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر دیے جاتے تھے، اسی سے چند لقمے تناول فرمائے تو گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غذا کی شکایت کی۔ طبیب نے غذا منگوا کر دیکھی تو اس میں سے چند لقمے خود کھائے۔ کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا اب 7 دن کھانے کی حاجت نہ ہوگی، کیونکہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وضو فرماتے تو اس کے بعد دعا پڑھتے۔ ایک روز وضو سے فارغ ہوئے تو دعا نہیں پڑھی بلکہ صرف الحمدللہ کہا۔ خادم خاص نے آپ کے نانا سے عرض کر دیا کہ آج حضرت نے صرف الحمدللہ کہا اور کوئی دعا نہیں پڑھی۔ وہ حضرت شاہ رکن عالم کے پاس آئے اور واقعہ دریافت کیا۔ شاہ رکن عالم نے فرمایا آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال دل میں نہیں آیا تو میں سمجھا کہ آج میرے وصال کا دن ہے، اس لیے صرف الحمدللہ کہا۔ آپ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہیں خیرہ کرتی ہے۔ یہ مقبرہ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کرایا تھا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی۔ سلطان کو دہلی میں دفن کیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے جو شاہ رکن عالم کا معتقد تھا مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا۔ شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے، مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے اس کی تعمیر بیت المال کے روپے سے کی گئی ہو دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے جد امجد حضرت غوث العالمین کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ وصیت کے مطابق آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جد بزرگوار کی پائنتی دفن کیا گیا، مگر بعد میں فیروز شاہ تغلق دہلی سے ملتان آیا تو اس نے تمام حال معلوم کر کے صاحب سجادہ حضرت کے حقیقی برادر کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرے کی تعمیر بیت المال سے نہیں ہوئی بلکہ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے، جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے، تعمیر کرایا تھا۔ لہٰذا فیروز شاہ تغلق نے حضرت شاہ رکن عالم کے تابوت کو خود کندھا دے کر اس مقبرے میں منتقل کیا۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مریدین و عوام موجود تھے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔